ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ آپ آگے چلیے، اب ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ اشتیاق کے آتے ہی سعدیہ بیگم نے خوش دلی سے کہا اور کھانا لگانے لگی۔ اشتیاق تھکا ہارا مغرب کے بعد دفتر سے آیا تھا۔ ان کے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مگر اب ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی بیگم بہت سی چیزوں کے لیے ان سے فرمائش کرتی رہتی تھیں، مگر ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کرتی کہ وہ لاکھوں سے اچھے ہیں۔ کھانے کی میز پر ان کے ساتھ 5 سالہ رمیز اور 3 سالہ اسما بھی آ بیٹھی تھیں۔ اشتیاق چپ چاپ آ کر بیٹھ گیا۔ اچانک ہی ان کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ سعدیہ سے کہنے لگے، سعدیہ، کیا یہ ضروری ہے جب میں دفتر سے آؤں تو کھانے پر ان کی منحوس شکلیں دیکھنے کو ملے؟ اشتیاق، اللہ کا خوف کیا کریں، یہ تو رحمتیں ہیں، فرشتے ہیں، سب سے بڑھ کر اولاد ہیں۔ بے اولاد ہونے سے تو بدر جہاں اچھے ہیں نا ہم۔ تم نے تو محض عورت ہونے کے ناطے ان کی طرفداری کرنی ہی ہے، مگر یہ دیکھو ان 5 سالوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، اور تم کہا کرتی تھی کہ لڑکیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ اشتیاق، خدا کے لیے کفر نہ بولا کرے، ان کے آنے سے ہی ہمارے حالات اچھے ہو رہے ہیں، وہ اپنے شوہر سے کہتی۔ سعدیہ نے ہمیشہ اپنے شوہر کو سمجھایا۔ اب تو رمیز بھی سمجھدار ہو چکی تھی، ایسی باتوں کو کچھ کچھ سمجھتی تھی۔ اب وہ ان دونوں بہنوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی انہیں سیر کے لیے یا کہیں گھمانے پھرانے بھی نہیں لے کر گئے۔ سالگرہ بھی اسی طرح سوکھی گزر جاتی، مگر اس کی ماں یہ سب کسر نکال کر رکھ دیتی، ہر لحاظ سے دونوں بہنوں کی دل جوئی کرتی اور حتی الامکان باپ کے رویے کو محسوس نہ ہونے دیتی۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی جب اشتیاق دفتر سے آیا تو سعدیہ کی چھوٹی بہن نادیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ سعدیہ اس کی دیکھ بھال اور کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ اشتیاق ہفتہ ہونے کی وجہ سے 2-3 بجے گھر آ گیا تھا۔ آتے ہی سلام کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نادیہ بھی اپنے کام میں لگ گئی۔ اندر کمرے میں سعدیہ نے اس کی بیٹی کو سلایا۔ اشتیاق کے آنے پر وہ اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اشتیاق کے چیخنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی رمیز بھی شور مچاتی کچن میں اپنی ماں کی طرف دوڑی چلی آئی۔ اس کا تو وجود ہی کانپ گیا تھا۔ وہ اشتیاق کی طرف دوڑی چلی آئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ بیٹی لیٹی ہوئی تھی، پاؤں مار مار کر تڑپ رہی تھی۔ اشتیاق نے بھاری گاؤ تکیا اس کے منہ پر رکھا ہوا تھا اور اسی تکیے کو بڑے آرام سے تھپ تھپا رہے تھے۔ وہ شیرنی کی طرح آگے بڑھی، اشتیاق کو زور سے پیچھے دھکیلا، گاؤ تکیا بیٹی کے منہ سے ہٹا کر فوراً اسے گود میں لے کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کی بہن بھی اسی وقت اندر آ گئی، کچھ سمجھ نہ سکی اور سعدیہ سے پوچھنے لگی کہ باجی کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، یہ عورتیں تو زیادہ ہی ممتا دکھاتی ہیں۔ پھر بھی کیا ہوا تھا بھائی جان؟ سعدیہ کی بہن بولی۔ ہونا کیا تھا، ان منحوس صورتوں کو کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ دوسرے کمرے میں سلا دیا کرو، لیکن یہ سمجھتی ہی نہیں۔ میں بھی تو اسے تھپکی دے کر سلا رہا تھا، جس طرح آپ سلا رہے تھے نا، شاید اب دی نیند سلا لیتے۔ اور سن لے اشتیاق، اب ایسی حرکت میں برداشت نہیں کروں گی۔ اشتیاق نے ڈھٹائی سے اسے دیکھا اور کہا، جاؤ جا کر کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ روز و شب اسی طرح گزرتے رہے۔ اشتیاق حسب معمول انتہائی سخت رویے کے ساتھ بیٹیوں کو برداشت کرتا۔ اب تو اس کی ایک بیٹی 5ویں اور دوسری جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ باپ کی سوچ سے وہ واقف تھیں، اسی لیے اس کے گھر آنے سے پہلے ہی کھیل کود بند کر دیتی۔ سعدیہ ہر طرح سے بیٹیوں کی دل جوئی کرتی۔ اس ہفتے کے روز اشتیاق حسب معمول 2 بجے دوپہر گھر آ گیا۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ سعدیہ 7 پڑوس میں تعزیت کے لیے گئی تھی۔ باپ کو دیکھ کر دونوں بیٹیاں والہانہ انداز میں باپ سے لپٹ گئیں، مگر دوسری طرف جیسے ہی اشتیاق اندر آیا، ابو ابو کی آواز اسے انتہائی ناگوار لگی۔ اس نے دونوں کو خود سے الگ کرتے ہوئے زوردار 2 تھپڑ لگائے۔ ننھے منھے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے گال تھپڑوں کی وجہ سے تمتما اٹھے، ساتھ ہی وہ آنسو بہانے لگیں۔ اشتیاق نے انہیں مار کر کمرے سے بھگا دیا۔ اتنے میں سعدیہ آ گئی۔ ایک لمحے میں وہ ساری صورتحال سمجھ گئی تھی۔ دونوں بچیاں ماں کے ساتھ سسکنے اور رونے لگیں۔
سعدیہ انہیں دوسرے کمرے میں لے گئی اور سونے کے لیے لٹا دیا۔ سعدیہ نے اشتیاق سے صرف اتنا کہا تھا، اشتیاق خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلیں اور اپنا رویہ نرم کریں۔ آخر آپ کے دل میں بیٹیوں کے لیے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آپ کی والدہ بھی تو عورت تھیں، میں آپ کی بیوی، آپ کی بہنیں، ہم سب عورت ذات ہیں، پھر آپ کے دل میں ان بچیوں کے لیے اتنی نفرت کیوں ہے؟ محض اس لیے کہ بڑے ہو کر انہیں رخصت کرنا پڑے گا، پرائے لڑکے کو بیٹی کے حوالے سے قیمتی جہیز دینا پڑے گا، یعنی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ محض اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار سے محبت کرتے ہیں آپ، جبکہ بچیوں کو گھاٹے کا سودا سمجھتے ہیں۔ یہ سوچ تو انتہائی غلط اور غیر اخلاقی ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ناشکری کی انتہا ہے۔ اشتیاق نے سعدیہ بیگم کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سعدیہ بیگم گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، نوکرانی آتی تھی اور 3-4 بجے تک چلی جاتی تھی۔ اشتیاق کے کمروں سے ہلکے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اشتیاق کا دل گھر اور بیوی بیٹیوں سے اچاٹ ہو چکا تھا، وہ کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ بچیوں اور بیویوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بالآخر اس نے وہی کیا جو من چاہا، ویزا وغیرہ کا بندوبست کر کے سیدھا جدہ جا پہنچا۔ اس کی ڈیوٹی چند سال بعد مدینہ منورہ میں لگ گئی۔ اگرچہ اس کی سوچ انتہائی غلط تھی، مگر پھر بھی وہ سرزمین حجاز میں آ کر خوش تھا۔ کئی مرتبہ اس نے مسجد نبوی اور روضہ رسول پر حاضری دی، گھر کی خیر خبر تو لیتا رہتا تھا مگر بیوی کی حد تک۔ آخر بزنس بھی کچھ چلنا شروع ہوا۔ ایک جمعے کو وہ مغرب کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ نماز کے بعد بیٹھا تھا کہ ایک صاحب کو بڑی بے چینی سے چلتے پھرتے دیکھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، اس نے اٹھ کر سلام دعا لی۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی اپنے ہی شہر کے ہیں اور پاکستانی سفارت خانے میں اچھے عہدے پر ہیں۔ مزید پوچھنے پر وہ بولے، جناب 3 دن پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے فورسز کے ایک ریٹائرڈ افسر سفارت خانے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر صبح صبح ہی جدہ سے مدینہ حاضری کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اچھے بھلے اخلاق کے اور بڑے پرجوش تھے اور کہتے تھے کہ 1 سال کی تگ و دو کے بعد مجھے یہاں نوکری نصیب ہوئی ہے۔ خیر ہم نے دیکھا کہ ظہر کے وقت جب وہ آئے ہیں تو ان سے پہلے کچھ بچے اور بچیاں خاص طور پر اندر بیٹھی تھیں۔ اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد آپس میں کچھ باتیں کرنے لگیں۔ ہمارے افسر کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مسجد نبوی میں شور شرابہ ہو۔ انہوں نے ان ننھے ننھے فرشتوں کو سختی سے ڈانٹا اور مسجد سے باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ خیر نماز پڑھ کر ہم لوگ واپس آ گئے۔ عصر، مغرب اور عشاء کے وقت وہ بچے، خاص طور پر بچیاں، مسجد کو دیکھ کر کہ یہ اندر ہیں واپس جاتے رہے۔ ان کے چہروں پر گہرے دکھ اور کرب کا احساس تھا۔ اگلے دن ہم دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے کہ وزارت خارجہ اسلام آباد سے پیغام آ گیا کہ یہ صاحب ہیں جن کی پوسٹنگ منسوخ کر دی گئی ہے، فوری طور پر جدہ پہنچیں اور وہاں سے اسلام آباد آ کر آفس میں حاضری دیں۔ دوسرے صاحب کی پوسٹنگ کے احکامات ایمرجنسی میں کر دیے گئے ہیں۔ اشتیاق کی رودات سن کر ہکا بکا رہ گیا، پھر بولا، آخر ان صاحب سے معلوم تو کرنا تھا کہ کیا وجہ ہو گئی، کوئی بات تو ہوئی ہوگی۔ بولے ان سے گستاخی ہو گئی تھی۔ اس دن نبی کریم ان کے خواب میں آئے اور صرف اتنا کہا، تم بچوں اور خاص طور پر بچیوں سے پیار محبت نہیں کرتے اور ہماری مسجد میں بچوں کی موجودگی گوارا نہیں کرتے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے۔ حالت نماز میں مسجد میں جناب حسن رضی اللہ عنہ اور جناب حسین رضی اللہ عنہ باری باری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر بیٹھ جایا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ تم نے ان معصوم بچوں کا مسجد میں داخل ہونا بند کر دیا، تم بھی فوراً مدینہ شریف سے نکل جاؤ اور واپس اپنے ملک جانے کی تیاری کرو۔ بس صبح یہ صاحب بوکھلائے ہوئے آئے، تمام واقعہ ہمیں سنایا۔ ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ واپسی کے احکامات بھی آ گئے۔ وہ صاحب بہت شرمندہ تھے، کہنے لگے، بڑی حسرتوں اور جذبوں کے ساتھ یہاں آیا تھا مگر 2 دن بھی یہاں رہ نہیں سکا۔ اب میں ساری زندگی ننھے بچوں کی دلجوئی اور خدمت گزاری میں گزاروں گا۔ یہ سن کر اشتیاق کے دل پر زبردست چوٹ لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیر شام کو ٹھکانے پر پہنچا،
کھانا کھایا اور بستر پر سونے لیٹ گیا۔ آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے، حساب کتاب کے بعد لوگ مختلف جگہوں پر پہنچائے جا رہے ہیں۔ اشتیاق نے دیکھا کہ جہنم کی اذیت ناک آگ اسے چاروں طرف سے گھیرتی ہے، مگر 2 روحیں بچیوں کی روتی ہوئی اس سے لپٹ جاتی ہیں اور آگ غائب ہو جاتی ہے۔ ایسا بار بار ہوتا ہے۔ اشتیاق صبح صادق کے وقت گھبرا کر اٹھ بیٹھا، پسینے میں شرابور اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو۔ اسی وقت وضو کیا، مسجد نبوی میں جا کر بیٹھ گیا، آہ و وزاریاں شروع کر دیں اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بنا اپنی بیوی اور اپنی بچیوں سے معافی مانگی۔ اس دن کے بعد سے اشتیاق کا رویہ اپنی بیوی اور اپنی بچیوں کے ساتھ خصوصاً بدل گیا تھا۔ آج اس نے جانا تھا کہ بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہیں۔ ان کے گھر کا ماحول یکدم بدل گیا تھا۔ اشتیاق خود دونوں بچیوں کو اسکول چھوڑ کر آتا، ان سے خوب محبت کرتا اور پھر اکثر آتے ہوئے ان کے لیے ان کی پسندیدہ مٹھائی بھی لے آتا۔ یہیں پر تو اس کی کایا پلٹی تھی۔ چند دن کے اندر اندر اس کا بزنس بے حد تیزی سے بڑھتا گیا اور پھر اللہ نے اسے بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ حالات انتہائی تیزی سے بدلے تھے۔ اس کی بیوی کو تو یقین نہ آتا تھا کہ ایک رات میں پاک پروردگار نے اشتیاق کی نفرت اور غصے کو انتہائی پیار اور محبت میں بدل دیا تھا۔ اب ہر طرح کی ترقی تھی۔ یہ سب لڑکیوں کی اسلامی روایات اور احکامات کے مطابق پرورش کرنے کا صلہ تھا۔ خدا ہم سب کو بیٹیوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔